اگر مولانا صاحب کبڈی کھیلے جائیں تو تم لوگ کیا کہیں؟ مولانا صاحب کھیلنا تھے، حالانکہ حرام نہ ہے، کھیلنا چاہیے، ورزش ہے۔ تو بتاؤ، یہ نبی کے شان کے خلاف تھی، لیکن واسطہ اسلام کا تھا کہ اسلام کے لیے آؤ، ہم کو ہرا دو تو ہم تمہارا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ، آجا۔ رکانا تیار ہوا، اور محسن گرامی اس امت کے شفیق و رحیم نبی، انہوں نے رکانا کو ایک ہاتھ سے اٹھایا، اور روایت میں لکھا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے، نہ بہت پتلے تھے نہ بہت زیادہ موٹے تھے، بس ایسا تھا جیسے قدرت نے پوچھ کر بنایا ہو کہ میرے محبوب اب بتا تیرا پیٹ کیسا بناؤں، تیرا آنکھ کیسی، تیری آنکھ کیسی بناؤں۔ بہرحال وہ عنوان الگ ہے، میرے آقا کو جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا، ایسا حسین بدن تھا، ایسے مبارک پاؤں مبارک تھے، ایسا ان کا ہاتھ تھا دیکھنے کے لائق، بڑا حسین بدن تھا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر بیگمات مصر نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اماں عائشہ کہتی ہے اگر وہ بیگمات ہمارے محبوب کو اگر دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹتا، ایسے حسین نبی تھے، کیسا بدن ان کا تھا۔ اس دنیا میں دو بندے ایسے ہیں جو جسم کے اعتبار سے نبی کے مشابہ ہیں اور دونوں آپ کے نواسے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے، نبی کے بدن کی طرح ان کا بدن تھا، اور دوسرے نواسے مجھلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے پاؤں مبارک تک نبی کی طرح ان کا پورا بدن تھا۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں ان کے بدن کی طرح کسی کا بدن نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ میرے آقا بڑے معتدل جسم کے تھے۔ پہلوان رکانا نے کہا ٹھیک ہے آتے ہیں۔ جیسے رکانا تیار ہوا، آقا نے ایک ہاتھ سے رکانا کو اٹھایا اور محبت اور شفقت کے ساتھ زمین پر لٹا دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ آپ کا جسم زمین کے لیے بوجھ نہیں تھا، وہ محسوس ہی نہیں کر رہا تھا ہمارے اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ نبی کی ذات امت کے لیے رحمت ہے، بوجھ نہیں ہے۔ اب کیا مقام ہوگا اس سینے کا جس سینے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ تو رکانا نے کہا میں تو خواب دیکھ رہا ہوں، عرب کے اندر ہم کو پچھاڑنے والا کوئی نہیں۔ تو کہا اگر خواب ہے تو پھر سے اٹھو، پھر سے اٹھایا اور پھر سے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور زمین پر لٹایا اور پھر رکھ دیا۔ تو رکانا نے کہا یہ آپ کے اندر کی طاقت ہے جو ہم کو پٹک رہی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اسی طاقت کی تو دعوت دیتے ہیں، کلمہ پڑھو، یہی طاقت تمہارے دل کے اندر آئے گی، نڈر ہو جاؤ گے۔ اور جس نے اس کلمے کی حقیقت اور تقاضے کو سمجھ لیا، اللہ کی قسم دنیا اس کے سامنے ہیج آنے لگی۔ خالد بن ولید ہزاروں کے لشکر کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ 1000 کا لشکر ہے، ہم کتنے جرنیلوں اور سپہ سالاروں کو ادھر سے بھیجیں؟ تو کسی نے کہا 10 کو بھیجیے، کسی نے کہا 3 کو بھیجیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، وہ بولے کہ حضرت ہم تنہا کافی۔ کیوں؟ تم کو اپنے بازوؤں پہ گھمنڈ ہے کیا؟ دوستوں نے کہہ دیا۔ تو کہا نہیں، ہزاروں مردوں کو مارنے کے لیے ایک زندہ کافی ہوتی۔ یہ وہی طاقت تھی جو ہماری طاقت اپنوں پہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے ختم شکل ہے، روحانیت ختم ہو گئی۔ تو میرے آقا اتنے بہادر جو رکانا کو پڑھ دیتے ہیں۔ رکانا نے بہرحال کلمہ پڑھا۔ ایسا طاقتور نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتا ہے تو مدینہ میں چند لوگ ایسے بیٹھے تھے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم بول رہے ہیں آپ لوگ خاموش ہیں، بڑے بڑے بلکڑ خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہے؟ دین کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے ایک مجمع لگا ہوا تھا مدینے میں، آقا بول رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے۔
تو مدینہ والوں نے میلہ دیکھا تھا، میلہ بازار، جس میں سب بولتے ہوئے کوئی کسی کا نہیں سنتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب دیکھا کہ ایک بول رہا ہے، سب سن رہے ہیں۔ تو ایک یہودی گیا تھا شکار کرنے، جنگل میں شکار کرنے، تو شکار کیا، وہاں پر کوئی جانور نہیں ملا، گو ملا، گو۔ تو گو مار کر اس نے آستین میں رکھ لیا اور آستین باندھ کر مدینہ چلا آیا، اور اس نے پتہ پوچھا ایک منافق سے جو یہاں رہا تھے وہاں رہا تھا، نہ الا الذی نہ الا الذی، کافر کا اللہ میں آسان حساب دیکھ سن لیا، اور منافق کا سب سے زیادہ، کافر کو سب سے آسان حساب، آسان عذاب، ہلکا عذاب، اور منافق کا سب سے سخت عذاب۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے جو دوئی منہا ہوگا۔ ایک جو ٹھکارا ہوتا ہے بڑا زہریلا سانپ ہوتا ہے، لیکن پونچھ پکڑ لو تو کچھ خطرہ کم ہوتا ہے کہ منہ کے 1 فٹ آگے ہے، لیکن اگر دوئی منہ پکڑے تو یہاں سے کاٹے کی امید ہے، وہاں سے کاٹے کی امید ہے، اس لیے اگر بیماری ہو تو نکال دیں۔ تو وہ جو پتہ پوچھیس، جس سے پتہ پوچھیس، وہ دوئی مہار ہے، منافق، کریلا اور نیم چڑھا۔ وہ کہیں وہ نبی سے کہتا ہم تمہار ہوئی، جب وہی مل گئے تو کہیں ہم تمہار ہوئی۔ تو منافق اس نے کہا کہ یہ سب مکہ کے بے-دھرم لوگ ہیں جو ہم کا سب کا بے-دھرم کرے ہیں، مدینہ آئے ہیں۔ تو کہنا اچھا یہودی اسلام کے اصلی دشمن ہے، دیکھو فلسطین میں کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اور مجمع چیرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور آپ کو اناپ شناپ بولنے لگا، قتل کی دھمکی دینے لگا۔ تو سارے صحابہ خاموش تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش تھے کہ جو نبی کہیں تو ہم کر گزرے، لیکن وہ کہاں خاموش ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا ان کے زبان پر صرف حق جاری ہوتا ہے۔ آپ کے سسر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور کہا دانی یا رسول اللہ اقبلہ، اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس کی گردن قلم کر دوں۔ گستاخ رسول کو مارنا ثواب۔ کھڑے ہوئے اور کہا دانی یا رسول اللہ اقبلہ، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر حضرت نے پھر کہا کہ آپ اجازت دیجئے ہم اس کی گردن قلم کر دیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عمر اما علمت ان الحلیم کان ان یکون نبیا، تم کو پتہ ہونا چاہیے برداشت کرنا، صبر کر لینا یہ بردباری نبوت کا خاصہ ہے، یہ ہم سے مخاطب ہے، ہم نپٹیں گے، آپ خاموش رہو۔ حضرت خاموش رہے۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہل کی طرف، اس بدو کی طرف، دشمن اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا بیٹے بھتیجے، ہم نے تیرے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہا، ہم نے گالیاں نہیں دی ہیں، تو جس کی پوجا کرتا ہے ان کو برا بھلا نہیں کہا، ہم نے تیرے پرکھوں کی بات نہیں کی ہے، ہم تو اپنوں میں اپنی بات کر رہے تھے۔ کون سی چیز اس کو بری لگی جو مجمع چیرتا ہوا آیا اور اناپ شناپ بولنے لگا، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو غیر مناسب بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی اخلاق والی میٹھی میٹھی ان نرم نرم باتوں میں آ کر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس آقا کا محل گھوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بات تو ہم کچھ اور کر رہے ہیں، سوال تو کچھ اور ہے، یہ جواب کچھ اور دیتا ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں یہاں مارنے کی دھمکانے کی جو بات کر رہا تھا، ہم بات اس لائن کی کر رہے ہیں، اور یہ بات کلمہ نماز کی کرنے لگا تو شاید اللہ نے اس کے ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ میری طلب ان کے نگاہ کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں، پہلے پروردگار فیصلے کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف بندہ اپنا قدم اٹھا کر چلتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا اچھا بیٹے بتا، بھتیجے